عزیز ناظرین، آج کی پاک انجیل کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لالچ انسان کو زندگی نہیں دیتا بلکہ ہلاکت اور پچھتاوے کا باعث بنتا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں خدا یسوع مسیح نے ایک بہت اچھی تمثیل سنائی ہے کہ ایک امیر شخص جس کا بہت زیادہ اناج ہوا، اور جب اس نے بہت زیادہ فصل کو اناج کو دیکھا تو اس نے اپنے آپ سے کہا کہ میرے پاس اتنے بڑے بڑے سٹور نہیں تو میں اس اناج کو کہاں رکھوں گا، بس میں بڑے بڑے سٹور بناؤں گا جہاں میں اپنی ساری فصل کو جمع کروں گا۔ اور جب سب کچھ اکٹھا کر چکا تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اے میری جان، کھا پی، آرام کر، عیش کر۔ اور خدا ایسے انسان کو کہتا ہے کہ اے نادان شخص، اے بے وقوف، آج ہی تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی۔ اندازہ کریں کہ جب انسان بہت محنت کرتا ہے، بہت کچھ کماتا ہے، تو جب اس جہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ سب کچھ کس کا ہے؟ آج کی جو پہلی تلاوت ہے جامع کی کتاب میں سے لی گئی ہے، حکمت کی کتاب ہے یہ، اور خدا کی حکمت یہ ہے جو انسان کو یاد دلاتی ہے کہ باطل ہے، سب کچھ باطل ہے، یعنی زندگی کی جو سانسیں ہیں یہ انتہائی مختصر ہیں، اور انسان کی محنت بے فائدہ ہے۔ انسان کی زندگی اس قدر مختصر ہے جس کو ہوا کے جھونکے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ انسان کی سانس، اگر آپ اس اپنی ہتھیلی کو پھونک ماریں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ لمحے کے لیے اس ہوا کو، اس سانس کو محسوس کرتے ہیں، اور ایک لمحے کے بعد کچھ بھی آپ کو نہ محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ نظر آتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی ہے جس کو باطل کہا گیا ہے، بے معنی کہا گیا ہے۔ یقیناً مسیحی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ہماری زندگی اس وقت بامعنی ہے جب ہم ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح پر بھرپور ایمان رکھتے ہیں اور یسوع مسیح کو اپنا جینا اور مرنا سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے 9/11 کا جو واقعہ ہے، یہ دنیا کا بہت مشہور ترین واقعہ ہے، اور جہاں پر ٹوین ٹاورز تھے آج وہاں پر ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنایا گیا ہے، اور اسی ون ٹریڈ ورلڈ سینٹر کے ساتھ ہی ایک گرجا گھر ہے جس کا نام ہے ٹرینٹی چرچ، اور اس ٹرینٹی چرچ کے ارد گرد قبرستان ہے۔ لوگ قبرستان میں سے گزر کر اس گرجا گھر میں جاتے ہیں۔ ایک قبر پر جو تختی ہے اس کے الفاظ انتہائی نمایاں ہیں اور قابل غور ہیں۔ ولیم اور میری، ان کی قبر پر لکھا ہوا ہے کہ جیسے آج آپ ہیں کل ایسے ہم تھے، اور جیسے آج ہم ہیں بہت جلد آپ ایسے ہی ہوں گے، اس لیے اپنے مرنے کی تیاری کرو اور ہمارے پیچھے آؤ۔ یقیناً جامع کی کتاب ہمیں جاگنے کی دعوت دیتی ہے تاکہ ہم روحانی طور پر بیدار ہو جائیں، اور آج کی جو پاک انجیل ہے یہ بھی روحانی بیداری کا ایک بہت خوبصورت پیغام ہے کہ ہم زندگی کی خوشی کو دنیاوی چیزوں میں نہ ڈھونڈیں، بلکہ اس سے بڑھ کر زندگی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ صرف زندگی چیزیں اکٹھی کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایرک فرام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد چیزیں اکٹھی کرنا ہے۔ انسان خیال کرتا ہے کہ میری زندگی کا سارا انحصار، میرے وجود کا سارا انحصار چیزوں کے اکٹھے کرنے اور چیزوں کو جمع کرنے پر ہے۔ اگر میرے پاس کچھ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اکثریت لوگوں کی ایسے سوچتی ہے، ایسے یقین رکھتی ہے، لیکن آج کی پاک انجیل خدا یسوع مسیح اس میں فرماتے ہیں کہ لالچ جو ہے یہ انسان کو زندگی نہیں دیتا، بلکہ زندگی یسوع المسیح پر ایمان لانے میں ہے۔ آئیے ہم پیسے کو، دولت کو ناچیز جانیں اور اپنے بہن بھائیوں کو، انسانی تعلقات کو اور خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور اپنی شخصی زندگی میں خدا کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، تاکہ ہم ہمیشہ کی خوشی اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔
درستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا